کہ یہ دونوں ہیں درمیان میں حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام. پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، یہ دونوں نبی ہیں. وذکر فی الکتاب ادریس، اور تذکرہ کیجیے کتاب میں، اس قرآن میں، ادریس کا، انہ کان صدیقا نبیا، یقیناً وہ بھی صدیق نبی تھے. مزاجن ان کا بھی وہی حضرت ابراہیم کے ساتھ مناسبت، صدیقیت والا مزاج. ورفعناہ مکانا علیا، اور ہم نے انہیں اٹھایا تھا بہت بلند مقام تک. اب یہ اٹھانا جو ہے، ویسے تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح رفع سماوی ان کی ہوئی ہے، چوتھے آسمان میں حضور کی ان سے ملاقات ہوئی ہے شب معراج میں. لیکن ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ اونچا مقام دینا، بلند مقام دینا، اس لیے کہ یہاں الہ نہیں ہے. وہاں جو ہے وہ رافع کا الیہ، جہاں کہا گیا حضرت عیسیٰ کے بارے میں تمہیں اٹھانے والا ہوں اپنی طرف، تو اس سے مفہوم جو ہے بہت معین ہو جاتا ہے. یہاں ضروری نہیں ہے کہ وہ مفہوم. اولئک الذین انعم اللہ علیہم، دیکھیے وہی لفظ آ گیا. یہ ہیں وہ لوگ جن پر انعام فرمایا ہے اللہ نے. من النبیین، انبیاء میں سے. اب آپ کیونکہ منعم علیہم کے 4 طبقات تھے، ان میں سے یہ انبیاء کا تذکرہ ہو رہا ہے سب کا. من النبیین من ذریۃ آدم، اولاد آدم میں سے، وممن حملنا مع نوح، اور پھر بعد میں سے ان کی نسل جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ اس کشتی میں سوار کرایا. ومن ذریۃ ابراہیم، اور پھر ذریۃ ابراہیم میں سے ہیں، ان کی اولاد سے، و اسرائیل، اور حضرت یعقوب کی نسل سے ہیں. وممن ہدینا واجتبینا، اور جنہیں کہ ہم نے ہدایت دی اور جنہیں ہم نے چن لیا، پسند کر لیا. اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جب رحمان کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی تھی، خروا سجدا وبکیا، تو وہ گر پڑتے تھے اللہ کی جناب میں سجدہ کرتے ہوئے روتے. فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کی جگہ پر بعد میں آ گئے، ان کے جانشین ہوئے، ان کے وارث ہوئے ایسے ناخلف لوگ. یہ خلف خلف جب آتا ہے لام کی جزم کے ساتھ، تو ناخلف یعنی ایسے لوگ کہ جو اپنے اسلاف کے کردار اور ان کی بزرگی جو ہے اس کو برباد کرنے والے، تباہ کرنے والے، ان کی نیک نامی کو بٹا لگانے والے، ناخلف. فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کی اولاد میں سے ایسے ناخلف بھی پیدا ہوئے. اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو تو ضائع کر دیا. واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کی پیروی کی، شہوات، خواہشات، جذبات. فسوف یلقون غیا، تو ان قریب ان کی ملاقات ہو جائے گی گمراہی کے ساتھ، یعنی گمراہی کا جو انجام ہے یہ اس سے دوچار ہو جائے. الا من تاب وآمن وعمل صالحا، سوائے اس کے کہ جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں. فاولئک يدخلون الجنہ، وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. ولا یظلمون شیئا، اور ان پر قطعاً کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ان کا کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی، ان کے پورے اعمال کا انہیں بدلہ مل جائے گا. جنات عدن التی وعد الرحمن وعبادہ بالغیب، یعنی ان کو کیا ملے گا؟ وہ باغات، ریزیڈینشل گارڈن، بسنے والے باغات، رہنے والے باغات، جن کا کہ وعدہ کیا تھا رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں. یعنی ظاہر بات ہے قرآن مجید میں وعدہ ہو رہا ہے، تو اب نہ وہ جنت ہمارے سامنے ہے، نہ خود اللہ تعالیٰ جو ہے روح ہمارے سامنے ہے. ہم ایمان لا رہے ہیں اس پر غیب، یؤمنون بالغیب. انہ کان وعدہ ماتیا، یقیناً اس کا وعدہ جو ہے وہ تو پورا ہونے والا ہی ہے، اس کو تو وقت پر پہنچنا ہی ہے، اب وہ اپنی جگہ پر پختہ ثابت ہوگا. لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، وہ نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغو بات، بس صرف سلام ہی سلام. ہر طرف سے فرشتے آ رہے ہیں تو سلام، قیلا سلاما سلاما. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کے لیے ان کا رزق ہوگا اس میں صبح بھی اور شام بھی. تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ ہے وہ جنت جس کو کہ ہم، جس کے وارث بنائیں گے ہم اپنے بندوں میں سے ان کو کہ جو متقی خدا ترس ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور اے نبی ہم نہیں نازل ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے. لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اسی کے اختیار میں ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو ان دونوں کے مابین ہے. اور اے نبی آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے. یہ بہت اہم مضمون ہے، اور در حقیقت ایک مضمون کا یوں سمجھیے کہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے جس کی پہلی کڑی یہ ہے. اس کو یوں سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن مجید سے شغف تھا، محبت تھی، شوق تھا آپ کا، تو جو وقفہ پڑ جاتا تھا وحی میں، وہ آپ پر بڑا شاق گزرتا تھا. آپ چاہتے تھے کہ وحی جلدی جلدی آئے تاکہ آپ اس سے اور اپنے وجود پرنور کو مزید منور کریں. آپ جو ہے قرآن مجید سے جو آپ کو عشق تھا اس کی بنا پر اس میں آپ کو اجلت رہتی تھی کہ جلدی آئے قرآن. اس حوالے سے آپ نے حضرت جبرائیل سے شکوہ کیا کہ آپ وقفے وقفے سے آتے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں. اس کا یہ جواب ہے جو جہاں وما نتنزل الا بامر ربک، اے نبی ہم اپنی مرضی سے نہیں نازل، ہم نہیں نازل ہوتے مگر آپ کے رب کے. لہو ما بین ایدینا، یہ بہت ہی یوں سمجھیے کہ گہرے الفاظ ہیں. لہو ما بین ایدینا وما خلفنا، جو ہمارے آگے ہے اس کا اختیار بھی اللہ ہی کا ہے، جو ہمارے پیچھے ہے اس کا اختیار بھی اللہ ہی کا ہے. وما بینہما وما بین ذالک، آگے اور پیچھے کے مابین کون ہے؟ ہم، میں، میرا وجود، میرے آگے میرے پیچھے، اور ان دونوں کے درمیان کون ہے؟ میں گویا کہ بالکلیہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع. فرشتے کی یہی شان ہے کہ فرشتہ جو ہے یفعلون ما یؤمرون، جو حکم ملتا ہے، لا یعصون اللہ ما امرهم، ان کا معاملہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ کا حکم ہے گویا کہ وہ تو اس سے سرتابی نہیں کرتے، سرے منہ میں فرق نہیں.
وما نتنزل الا بامر ربک، ہم نہیں اترتے یا اتر سکتے مگر آپ کے رب کے حکم سے، جب اسی کی مصلحت اسی کی مشیت ہوتی ہے وہ وہی دے کر ہمیں بھیجتا ہے۔ لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا۔ اور اے نبی یہ جو کچھ تاخیر ہو جاتی ہے کسی بھول کی وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی نسیان لائق ہو گیا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے توجہ کہیں اور ہو گئی ہے، معاذ اللہ، تیرا رب جو ہے بھولنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ حکمت اللہ تعالیٰ کی مشیت کی ہے۔ کذالک لنثبت بہ فؤادک رتلناہ ترتیلا، جو ہم پڑھ چکے سورہ بنی اسرائیل میں بھی، وقرآنا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا، یہ ہماری حکمت ہے کہ ذرا وقفے وقفے سے آپ کے قرآن لوگوں کو پڑھنا سنائے۔ رب السماوات والارض، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے مابین ہے، فاعبدہ، بس اسی کی بندگی اور پرستش کیجیے، واصطبر علیہ لعبادتہ، اور اس کی عبادت کے اوپر پوری طرح جمے رہے، سمجھ۔ هل تعلم له سمیا، تو کیا تم جانتے ہو کہ اس کی سی شان کا کوئی اور بھی کوئی اور ہستی ہے؟ ظاہر بات ہے جو شان اللہ کی ہے اس کی سی شان رکھنے والی کوئی اور ہستی کائنات میں موجود۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور یہ انسان کہتا ہے حیران ہو کر، کیا میں جب مر جاؤں گا تو پھر مجھے زندہ کر کے اٹھا لیا جائے گا؟ یعنی یہ وہ لوگ ان میں سے کہ جو باعث بعد الموت کے منکر تھے۔ میں نے بارہا آپ کو بتایا کہ اکثر و بیشتر تو وہ مانتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ وہاں ہمیں چھڑانے والے ہیں، ہمارے شفعاء ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، تو باعث بعد الموت کے وہ منکر نہیں تھے، لیکن ایک طبقہ ان میں ایسے لوگوں کا بھی تھا۔ اب یہ ان کی بات ہوئی۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، جب میں مر جاؤں گا پھر مجھے دوبارہ اٹھا لیا جائے گا اور نکال دیا جائے گا۔ اولا یذکر الانسان، تو کیا اس انسان کو یہ یاد نہیں ہے، انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا اور ہم نے اسے پیدا کیا، تو کیا مشکل ہے ہمارے لیے دوبارہ اس کو پیدا کرنا؟ کیا تھا وہ پہلے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یعنی جہاں سے ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں وہ بھی ظاہر بات ہے کہ ایک نطفہ ایک ہے، اس سے ہمارا آغاز ہوا، یہ تو سب جانتے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے اگر انسان بنا دیا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ دوبارہ تمہیں پیدا نہیں کر سکتا؟ فَوَرَبِّكَ، تو قسم ہے تیرے رب کی، لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، ہم جمع کریں گے ان سب کو بھی اور تمام شیطانوں کو، ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، اور پھر ہم سب کو جمع کر دیں گے جہنم کے گرد کہ یہ اپنے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيَّةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ عِتِيًّا، پھر ہم ہر گروہ میں سے، ہر قوم میں سے پھر نکالیں گے کون ہے وہ جو سب سے زیادہ اکڑنے والے تھے رحمان کے مقابلے میں۔ بلاؤ ادھر سے ابو جہل کو اور بلاؤ ادھر سے عقبہ ابن ابی معیط کو، ہر گروہ میں سے جو سب سے زیادہ اللہ کا کی اس کے ساتھ گستاخی کرنے والا اور سب سے زیادہ تکبر کرنے والا تھا، پھر اس کو آگے نکال کر نمایاں کیا جائے گا۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا، پھر ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو بہت زیادہ قابل ہوں گے اور سب سے پہلے داخل ہونے والے ہوں گے اس جہنم کے اندر۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ کہ اسے ایک مرتبہ جہنم پر آنا ہوگا، یہ فیصلہ ہے تیرے رب کا حتمی، طے شدہ، حتماً مقضیہ۔ اس کا جو مفہوم سمجھا گیا ہے میں اسے اتفاق کرتا ہوں کہ اصل میں وہ پل صراط جس کا تذکرہ جو ہے آئے گا سورہ حدید میں بھی اور پھر سورہ تحریم میں بھی، جس کو ہم پل صراط کہہ دیتے ہیں، صراط ہے وہ یہی صراط مستقیم جس پر ہم چل رہے ہیں، یہ عالم برزخ کے اندر جا کر اور قیامت کے دن جو ہے یہی پل صراط بن جائے گا، اور یہ جہنم کے اوپر گویا کہ اس پر سے گزر کر لوگ داخل ہوں گے جنت کے اندر، تاکہ مشاہدہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے ہمیں بچایا ہے۔ اور وہاں پر جو جہنمی ہیں وہ ٹھوکریں کھا کھا کر اس میں گرتے جائیں گے کیونکہ ان کے پاس روشنی نہیں ہوگی۔ یہ مضمون جو ہے کھل کر آئے گا سورہ حدید میں اور سورہ تحریم۔ تو یہ فرمایا کہ آنا تو ہر ایک کو پڑے گا، ہر انسان کا گزر اس پر ہوگا، تاکہ اور اس میں یہ کہ یقیناً جو بچا لیے جائیں گے ان کے دل میں کس قدر اللہ تعالیٰ کی کہ اس رحمت کا اور مغفرت کی قدر کتنی ہوگی کہ اللہ نے ہمیں کس انجام سے بچایا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر وہاں سے ہم نجات دے دیں گے، بچا کر دے جائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کہ تقویٰ کی روش اختیار کی تھی دنیا میں، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو اسی میں پڑے ہوئے، وہ وہاں پر پڑے جائیں گے، گرتے جائیں گے اور اہل ایمان اور اہل تقویٰ نکل جائیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب انہیں ہماری روشن آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو کہتے ہیں یہ کافر لوگ اہل ایمان سے، اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، دونوں جماعتوں میں سے، دونوں گروہوں میں سے کن کے مکان و مقام بہتر ہیں اور کن کی منزل بہت اچھی ہے۔ یعنی اے مسلمانوں دیکھو، تم اور تمہارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گرد جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس دنیاوی دولت ہے، نہ حیثیت ہے، نہ وجاہت ہے، ایک ہم ہیں۔ دیکھو ذرا ابو جہل کی مجلس جا کے دیکھو کتنی آباد ہے، بڑے بڑے چودھری لوگ آ کر اس کے پاس بیٹھتے ہیں۔ ذرا کہیں جا کر ولید بن مغیرہ کی چوپال دیکھو، اس کی چوپال جو ہے اس کی کیا شان ہے۔ یہ وہی بات جو کہ ہم سورہ کہف میں پڑھائے ہیں، جو دو افراد کے مابین مکالمہ ہوا تھا کہ جس نے کہا تھا کہ میرے پاس مال زیادہ، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، اسی طرح انہوں نے کہا کہ ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، یہ دو گروہ دیکھ لو تمہارے سامنے ہیں، ایک معلوم ہوتا ہے کہ مفلس ہیں، خلاش ہیں، غلام لوگ ہیں،
ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بلال بیٹھا ہوا ہے، وہاں وہ ابو فقی بیٹھا ہوا ہے، یہ جو عمار ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ یاسر ہیں، یہ لوگ ادھر جا کر دیکھو وہ کتنی سج دھج کے ساتھ، شان و شوقت کے ساتھ ان کی محفلیں ہیں، کیا کچھ ساز و سامان ہے، کیسے قالین بچھے ہوئے ہیں۔ ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا وکم اہلکنا قبلہم من قرن، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا ہے، ہم احسن اساسا وریا، وہ ان سے بھی کہیں بڑھ کر تھے اپنے اساس البیت، اساس جس کو ہم اثاثہ کہتے ہیں، ساز و سامان میں اور نام و نمود میں، شان و شوقت ریا، ان کی شان و شوقت ان سے بھی کہیں بڑھ کر تھی، اور وہ ہلاک ہوئے۔ قوم عاد اور قوم ثمود یہ سب کا، اور قوم شعیب۔ قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے جو شخص بھی ضلالت میں، گمراہی میں ہے، تو اللہ کا یہ طریقہ ہے، قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پھر اور ڈھیل دیتا ہے، رسی دراز کرتا ہے، اس کو اور نعمتیں دے دیتا ہے۔ حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب اچانک وہ وقت آ جائے گا کہ جس کے ان کو دھمکی دی جا رہی ہے، اما العذاب و اما الساعہ، یا تو دنیا میں عذاب آ جائے، عذاب ہلاکت، عذاب استحصال، یا قیامت، فسیعلمون، تب وہ جان لیں گے